اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ایہا العزیز قالوا یا ایہا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، کل کے سبق میں آپ نے سنا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا تھا اور قافلے والوں پر جو چوری کا الزام لگا تھا اس چوری کے الزام کی تصدیق ہو گئی تھی۔ جب بن یامین کے سامان کو کھولا گیا تو اس میں سے بادشاہ کا پیمانہ نکل آیا۔ اب یہ وہ مقام ہے کہ جہاں برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام سے ایک بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں، وہ ان سے کہتے ہیں کہ یا ایھا العزیز، اے بادشاہ وقت، اے مکمل اختیار رکھنے والے، اے مکمل اقتدار رکھنے والے۔ عزیز کی اصطلاح غالباً اس وقت اس معنی میں استعمال کی جاتی ہوگی جس طرح ہمارے ہاں سرکار کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، لیکن ہمارے مفسرین نے یہاں بڑے ردے چڑھائے ہیں اور عجیب عجیب قسم کی باتیں کی ہیں۔ مثلا وہ یہاں ایک کہانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز بن گئے تو دراصل یہ اس مقام تک پہنچ گئے جہاں زلیخا کا شوہر پہلے موجود تھا، اس کا نام بھی عزیز تھا۔ پھر انہوں نے یہاں یہ بھی کہا کہ جب زلیخا کے شوہر کے مقام تک یہ پہنچا تو اس وقت زلیخا جو ہے وہ بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کے لیے اس کو جوان کر دیا۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب جوان ہو گئی تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا، یہاں تک کہ جب وہ پہلی رات ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کے ساتھ ملے تو وہاں بھی راز نیاز کی باتیں بھی ہمارے مفسرین نے بیان کر دی ہیں، اور کچھ مفسرین نے پتہ نہیں ان کو کہاں سے یہ روایات ملی ہیں، حالانکہ یہ ساری روایات جو ہیں یہ یہودیوں کی کتاب تلمود سے در آئی ہیں، ورنہ کہیں حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معلومات نہیں دی ہیں، تو بنی اسرائیل سے یہ روایات آئیں اور کچھ لوگوں نے اس کو یہاں نقل کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ عزیز مصر کا معنی یہ تھا کہ جس طرح وزیر اعظم ہوتا ہے، وزیر اعظم سیدنا یوسف علیہ السلام بن گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یا ایھا العزیز، اے وزیر اعظم، اے سرکار مقام، سارا کچھ آپ ہیں۔ ان لہ ابن شیخا کبیرا، یہ جو چوری کے الزام میں پکڑا گیا ہے نا نوجوان، اس کا ایک باپ ہے لیکن بہت بوڑھا ہے۔ اب ان کو سارا یاد آ گیا ہوگا کہ پہلے ہم کیا کر چکے ہیں، یوسف کو اس سے جدا کیا اور ہمارے باپ کا کیا حال ہوا۔ اب بن یامین کے جب پکڑے جانے کی خبر جا کر دیں گے تو باپ کا کیا حال ہوگا۔ تو فوراً انہوں نے کہا کہ جی مہربانی فرمائیے، یہ تو اس کا ایک باڑ ہے اور کوئی چیز نہ دیکھیے، اس کا ایک باپ ہے، لیکن شیخ کبیرہ، شیخ کہتے ہیں جی 50 سال سے 80 سال کی عمر کے آدمی کو، لیکن اس کے ساتھ کبیرہ بھی کہہ دیا کہ بہت بوڑھا ہے، بہت ضعیف ہو گیا ہے، اس کا باپ ہے اور بہت بوڑھا باپ ہے۔ اب مہربانی یہ فرمائیے کہ فخذ احدنا مکانہ، آپ اس طرح فرمائیں کہ چلو اس نے چوری کی ہے ہم مانتے ہیں، اس کے باپ کی وجہ سے ایک احسان ہم پر کیجیے، ہم یہ 10 ہیں، ان 10 میں سے کسی ایک کو رکھ لیجیے اور اس کو جانے دیجیے۔ اس زمانے میں غالباً یہ ان کے ہاں رواج ہوگا کہ کسی کے بدلے میں کسی کو رکھا جاتا ہوگا، جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ باپ اگر جرم کرے تو اس کے بدلے میں بیٹا رکھ لیا جائے، ہاں جی بیٹا جرم کرے تو اس کے بدلے میں بھائی رکھ دیا جائے، یہ ایسا نہیں ہے۔ اب جو جرم کرے گا اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی، اس کا وبال اس کے اپنے سر پر ہوگا، اس کی جزا سزا کا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ بھائی کے بدلے میں بھائی، اس کا کوئی رواج نہیں ہے۔ اگر اس کا رواج ہو جائے تو یہ تو سراسر ظلم ہے، ہاں جی۔ جہاں بہت سارے نوجوان زیادتیاں کرتے ہیں اور آگے بڑھ کر ان کے باپ اور بھائی معافیا مانگ لیتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے، ان کے بزرگوں کی وجہ سے لوگ معافیا تو قبول کر لیتے ہیں لیکن اس نوجوان کو کوئی سزا نہیں ملتی اس کے جرم کی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے دن پھر وہی جرم اس نے کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ انصاف کا رویہ نہیں ہے، جس نے جرم کیا ہے سزا اس کو ملنی چاہیے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بس مہربانی کیجئے کہ ہم یہ 10 کڑیل جوان ہیں آپ کے سامنے، اس بن یامین کو جانے دیجئے، اس کی بجائے ہمیں رکھ لیجئے۔ اور آخر میں ایک فکرہ انہوں نے کہا ہے جو حقیقت پر مبنی ہے کہ انا لنراک من المحسنین، ہم آپ کو بہت اچھا اور نیک انسان دیکھتے ہیں۔ یہ گواہی سیدنا یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں اس وقت بھی انہوں نے دی تھی جب ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی، وہاں بھی بالکل یہی الفاظ آتے ہیں کہ انا لنراک من المحسنین، آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ اور یہ گواہی اس وقت بھی ملتی ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام سے قیدیوں نے جا کر تعبیر پوچھی تھی کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، ہمیں خواب کی تعبیر بتائیے۔ اور یہ گواہی اب اس وقت بھی ملتی ہے، یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام صرف اپنے حسن کے اعتبار سے خوبصورت نہیں تھے بلکہ اپنی سیرت کے اعتبار سے بھی خوبصورت تھے۔ محسنین کہتے ہیں یہ سب سے زیادہ اسلام میں محبوب ترین لفظ ہے۔ سب سے پہلا درجہ ہے اسلام کا، اسلام لانے والے کو مسلم کہتے ہیں۔ دوسرا درجہ ہے ایمان کا،
ایمان لانے والے کو مومن کہتے ہیں. ہر مومن جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، یہ پہلے درجے سے گزر کر دوسرے درجے میں جاتا ہے. ایمان سے جو اوپر والی ڈگری ہے، جو سب سے آخری ڈگری ہے، وہ ہے احسان کی. احسان کرنے والے کو محسن کہتے ہیں. یہ سب سے زیادہ عزیز اور محبوب لفظ ہے. ان لنراک من المحسنین ان اللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ محبت کرتا ہے. احسان کہتے ہیں اس رویے کو کہ کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے لیکن آپ اس کی برائی کا جواب برائی سے نہ دیں، اس کی برائی کا جواب اچھائی سے دیں. اور یہ ہر گرا پڑا آدمی نہیں کر سکتا. یہ بڑے حوصلے والے، بڑے عزم والے لوگ اس طرح کرتے ہیں. چھوٹے لوگ یہ کام نہیں کر رہے. چھوٹے لوگ تو فوراً کو نفسانیت پہ ضرب پڑتی ہے، تڑپ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اسے کم ہوں، میں تو اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا. یہ نبیوں کا ظرف ہوتا ہے کہ لوگ ان کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں لیکن وہ رات کو کھڑے ہو کر مسلم پر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہ صرف سیدنا یوسف علیہ السلام کا نہیں تھا مسئلہ، یہ سارے انبیاء علیہ السلام کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہر نبی محسن ہوتا ہے. یا پھر اللہ کے رسول نے احسان کی یہ تشریح کی ہے کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوں تو آپ کی کیفیت یہ ہو کہ خدا آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں. لیکن خدا اگر یہ کیفیت آپ کے اندر نہ آ سکے کہ یعنی آپ محسوس کہ خدا میرے سامنے کھڑا ہے، میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، تو کم از کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ آپ اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھیں کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ چلو نہیں دیکھ سکتے، خدا آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ احسان ہے، اور یہ احسان جو ہے یہ مطلوب ہے، یہ کیفیت مطلوب ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے محسنین میں شمار ہوں. تو میرے دوستو، انہوں نے یہاں یہ بات کہی کہ ہم آپ کو بڑا اچھا دیکھتے ہیں، بہت نیک پاتے ہیں، تو یہ احسان ہمارے اوپر کر گزریے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بابا یہ تمہارا قانون ہوگا، ادھر رکھو اس کو. ہمارا قانون نہیں ہے کہ بھائی اگر چوری کرے تو اس کے بدلے میں ہم اس کے بھائی کو پکڑ لیں. یہ اگر بات یہاں نہیں چلتی. ہاں جی، خیر اس کا تذکرہ کل کی آیت میں ہے، انشاءاللہ کل اس کو پڑھیں گے، اس کی تفسیر کریں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا